جی آج ہم نیا جو ہے وہ یہاں پر ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو ہے پچھلا ٹاپک ہے وہ تیمم کا بیان تھا. آج ہمارا نیا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے باب الحیض. حیض کا بیان یعنی ماہواری یا مینسس سائیکل پیریڈز. تو یہ ہمارا جو ہے وہ خاص طور پر فیمیلز کے لیے، لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو بالغ ہیں لڑکیاں، ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اس کو اچھے سے سمجھنا اور پھر اس کو اپلائی کرنا، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا اور ہم بہت سی غلطیوں سے اور گناہوں سے بچ جائیں گے. اس حوالے سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا استحاضہ کے مرض میں مبتلا تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، بلا شبہ حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے جو بآسانی پہچانا جاتا ہے، اس لیے جب اس رنگ کا خون آئے تو نماز سے رک جا، اور جب دوسرے رنگ کا خون ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح جبکہ ابو حاتم نے اسے منکر کہا ہے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے. ابو داؤد میں اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ اسے چاہیے کہ ٹب میں بیٹھ جائے، جب پانی کے اوپر زردی دیکھے تو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے اور فجر کے لیے بھی الگ ایک غسل کر لے اور ان کے درمیان وضو کرتی رہے. یہ دو حدیث ہیں. ماہواری کا خون، حیض، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا فیمیل کا. ہر مہینے جسم سے فاسد جو بلڈ ہوتا ہے نا، فاسد مادے بلڈ جمع ہوتا ہے، وہ آتا ہے. حیض کے خون سے مراد وہ خون ہے جو خواتین کو، فیمیلز کو، گرلز کو بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ہر ماہ کم و بیش 6 دن یا 7 دن، بعض کو 3 دن بھی آتا ہے، 4 دن بھی آتا ہے، لیکن 6 یا 7 دن حسب عادت ہر مہینے آتا ہے. اس خون کے آنے کی، اس بلڈ کے آنے کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی عمر طے نہیں ہے، مقرر نہیں ہے. اس کے رنگ کے متعلق فقہاء کا اتفاق ہے. جنہوں نے فقہ مرتب کی ہے نا، تفصیل لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم جو آئے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھایا جس کو کہتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ خون سیاہ، سرخ، زرد اور خاکی رنگ کا ہوتا ہے. سب کی اپنی اپنی الگ سے جسمانی کنڈیشن، سرد ہے مزاج، گرم ہے مزاج، گرم خشک ہے، سرد خشک ہے مزاج جو خون کا ہوتا ہے. جیسے ہمارے بلڈ گروپ ہوتے ہیں، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے بی پازیٹیو، اے نیگیٹیو، بی نیگیٹیو، اے بی نیگیٹیو، او نیگیٹیو، او پازیٹیو. لائک اسی طرح مزاج بھی ہیں جو کہ طب میں بڑے اہمیت رکھتے ہیں. استحاضہ کا خون حیض سے الگ ہوتا ہے، یعنی یہ جو حیض ہے، ماہواری ہے، مینسس سائیکل ہے، اس کا بلڈ جو ہے وہ استحاضہ سے الگ ہوتا ہے. یہ جو استحاضہ ہے یہ بیماری ہے جو ہماری ماہانہ عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن یا 8 دن، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مینسس سائیکل پیریڈز، حیض کا، ماہواری کا بلڈ. لیکن جب یہ دن اوپر ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے، اور یہ حیض کا بلڈ نہیں ہوتا، یہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے آتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت کو مینسس سائیکل سٹارٹ ہو، ماہواری کا بلڈ آئے تو اسے نماز سے رک جانا چاہیے. لیکن اگر اسے استحاضہ کا بلڈ آتا ہے تو اس پر نماز پڑھنا لازم ہے، البتہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو، یعنی جس کو استحاضہ کا بلڈ آتا ہے، ظہر و عصر کے لیے ایک غسل، مغرب و عشاء کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل کی ترغیب دلائی ہے. یہ واجب نہیں ہے، وجوب پر نہیں ہے، بلکہ محض استحباب پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، حکم دیا کہ مستحاضہ جو ہے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. اس لیے یہ عورت کے ثوابدید پر ہے، خاتون کے اپنی ول پاور پر ہے کہ اگر وہ طبیعت کے حساب سے، موسم کی اجازت کے حساب سے، طبیعت کے حساب سے، جسم کے حساب سے غسل کر لے تو بڑا اچھا ہے. اور اگر اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، موسم اجازت نہیں دیتا، فیسلٹیز نہیں ہے اس کے پاس، صحت اجازت نہیں دیتی تو نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر نماز کا وضو الگ ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت حمنہ بنت جحش
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں بہت زیادہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا رہتی تھی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے متعلق فتویٰ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو محض شیطان کا ایک چوکا ہے، لہٰذا تو 6 یا 7 دن ایام حیض گزار، پھر غسل کر، جب تو پاک ہو جائے تو 24 یا 23 دن نماز پڑھ اور روزے بھی رکھ، بلا شبہ یہ تیرے لیے کافی ہے، اور ہر ماہ اسی طرح کیا کر جیسے حیض والی عورتیں کرتی ہیں. پس اگر تجھ میں ظہر کو مؤخر کرنے اور عصر کو جلدی کرنے کی طاقت ہے تو پھر تو جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کر لے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کر لے، اور مغرب کو مؤخر کر دیر سے پڑھ اور عشاء کو جلدی کر لے، پھر غسل کر کے دونوں نمازوں کو جمع کر لے اور نماز فجر کے لیے الگ غسل کر کے اسے ادا کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ دونوں باتوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے. ترمذی نے اسے صحیح اور بخاری نے اسے حسن کہا ہے. اس حدیث میں جو روایت ہے اس کے الفاظ اگر تو طاقت رکھتی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اس کے علاوہ حدیث کے آخری الفاظ اور یہ دونوں باتوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے کا مطلب یہ ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے 2 کام ہیں. ایک یہ کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ 2 نمازوں کو جمع کرے اور ان کے لیے غسل کر کے انہیں ادا کر لے، یعنی ظہر کو تھوڑا سا دیر سے پڑھے اور عصر کو جلدی کر لے. عصر جیسے ہی ظہر کو قریب کرے عصر کے اور غسل کرے، اگر اس نے غسل کے لیے کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر مؤخر کرے، اگر وضو کے ساتھ کرنی ہے پھر وقت پہ پڑھے. غسل کرے، ظہر کی نماز پڑھے، غسل بھی ہے وضو بھی ہے، ظہر کی پڑھ لے اور عصر کی پڑھ لے، اور اس کے بعد مغرب کی ذرا سی دیر کرے اور عشاء بھی جلدی کر لے اور غسل کرے اور نماز پڑھ لے، اور صبح فجر کے لیے الگ سے غسل کرے. لیکن اگر طبیعت صحت موسم اجازت نہیں دیتا تو ہر نماز کا نیا وضو کرے اور نماز ادا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے کام کو زیادہ پسند فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اس کو واجب نہیں کہا، فرض نہیں کہا. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استحاضہ کے خون کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر تمہیں تمہارا حیض روکے رکھتا ہے اتنے ایام نمازیں اور روزہ اس سے رکی رہو، ٹھہری رہو، پھر غسل کر لو اور نماز ادا کرو. تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہیں. وضو کر، بخاری اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کر. ابو داؤد نے اسی روایت کو دوسری سند سے بیان کیا ہے، یعنی ابو داؤد میں بھی موجود ہے لیکن اس کی سند دوسری ہے. سند کا مطلب یہ ہے نا کہ یہاں پر کس نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام حبیبہ بنت حجش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. یہ مسلم شریف میں ہے. بخاری کی میں ایک روایت ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر. اگر ایسی خواتین ہیں جو ان کو استحاضہ کا بلڈ آتا ہے، پورا مہینہ ان کی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، وہ مستحاضہ عورتیں ہیں، استحاضہ کا بلڈ آتا ہے، تو وہ غسل کریں یا ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں. ابو داؤد نے اسی روایت کو دوسری سند سے بیان کیا ہے. اس روایت اور گزشتہ روایات کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا عورت اپنی عادت کے ایام کے مطابق، جو اس کی مہینے کی عادت ہے نا، جتنے دن کی ہے، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن جتنی بھی ہے، اس کے مطابق عمل کرے گی. یعنی اس بیماری سے پہلے اسے جتنے دن ایام ماہواری کا خون آتا تھا وہ اتنے دن نماز روزہ چھوڑ دے گی، پھر غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتی رہے. لیکن اگر اس کی عادت کے کچھ ایام مقرر نہیں کہ اس کو ہر مہینے 4 دن بھی آ گئے، کبھی 5 دن آ گئے، کبھی 6 دن آ گئے، کبھی 7 دن آ گئے، تو پھر وہ قرائن کی طرف رجوع کرے گی. یعنی وہ خون کی رنگت یا بو وغیرہ سے پہچانے گی کہ آیا یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا. جب اسے قرائن سے معلوم ہو جائے گا کہ حیض کا خون ختم ہو چکا، منقطع ہو چکا، تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی. اور اسے قرائن سے بھی معلوم نہ ہو تو اپنی ہم عمر اور ہم مزاج خواتین کے دنوں کا اندازہ لگا لینا چاہیے. یہاں مزاج کا ذکر آ گیا نا، جو میں نے پہلے کہا تھا، گرم خشک، سرد خشک، گرم سرد طبیعت اور اس کا جو مزاج کا. اس کے علاوہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوران استحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. یہ ان کا اپنا فعل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا تھا.
جیسا کہ حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہر نماز کے لیے وضو کا ہی حکم ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ برحق بات یہ ہے کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے صرف وضو ہی واجب ہے اور غسل صرف انقطاع حیض کے وقت ہی واجب ہے، یعنی کہ حیض کا منقطع ہونا، حیض ختم ہو گیا ہے، دن ختم ہو گئے ہیں، حیض بند، غسل جی کرے، واجب ہو گیا غسل کرے، لیکن مستحاضہ عورت کے لیے وضو کر لے، اگر اس میں طاقت ہمت ہے تو وہ غسل کرے، نہیں تو رہنے دے، وضو پر اکتفا کرے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انقطاع حیض کے بعد غسل کر کے پاکیزہ ہونے کے بعد گدلے اور زرد رنگ کے مادے کے خروج کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اسے بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا اور لفظ ابو داؤد کے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بعد میں کچھ دن پانی آتا ہے گدلے رنگ کا، زرد رنگ کا، یلو کلر کا، ہم اس مادے کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس کے لیے آپ لوگ یہ کریں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ایسا ہوتا بھی ہے نا، جیسے وائٹ ڈسچارج آتا ہے یا زرد ہوتا ہے، بعض کا وائٹ ڈسچارج پرانا ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے جو ہے وہ مادہ آ رہا ہوتا ہے پیلے کلر کا، زرد رنگ کا، گرین کلر کا، جس کا زیادہ خراب ہو جاتا ہے وائٹ ڈسچارج، جس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ ایک تو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، بہت ضروری ہے، ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، کمر کی ہڈی، ٹانگوں کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ اسے یہ نہ کہیں کہ وہ آ رہا ہے تو ہم نے نماز نہیں پڑھنی، نہیں، بس کپڑے خراب نہیں ہونے چاہیے، آپ کا جسم خراب نہ ہو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کپڑوں کو صاف ستھرا پاک رکھیں اور نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انقطاع حیض کے بعد، یعنی کہ حیض مکمل ہونے کے بعد اگر عورت کی جو پرائیویٹ پارٹ ہیں، شرمگاہ ہے، اس سے کوئی مادہ خارج ہو تو اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا، مینسز شمار نہیں کی جائے گی، خواہ وہ گدلے یا زرد رنگ کا ہو یا کسی اور رنگ کا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ اور اس جیسی حدیث حکماً مرفوع کے درجے میں آتی ہے، کیونکہ جب ایک صحابیہ زمانہ نبوت کے صحابہ کی عورتوں کا حال بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تو وہ بات تقریری حدیث کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہود میں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی، لائک اس کو ماہواری آتی، سٹارٹ ہوتی، مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہوتے، تو وہ جو یہود تھے وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، اپنی عورتوں کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، کھانا پینا، ان کے پاس بیٹھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب کچھ کرو سوائے میاں بیوی کی جو مباشرت ہے، جمع ہے، میاں بیوی کا ملنا ہے، ان کی اسپیشل جو ریلیشن شپ ہے، سوائے اس کے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ازار باندھ لیتی، پھر آپ مجھ سے مباشرت کرتے، یعنی جسم کے ساتھ جسم ملاتے اور میں حائضہ ہوتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ کیا ہے، جو کم سمجھ والے ہیں نا، انہوں نے کہنا جی مباشرت کرتے یعنی میاں بیوی کا اسپیشل ریلیشن شپ، ایسا نہیں تھا۔ اس حدیث سے یعنی کہ اس جو یہ روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ دو روایت ہیں نا اوپر تلے، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے ماہواری جو ہے، حائضہ عورت جو ماہواری سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ ہم بستری، مباشرت یا اسپیشل ریلیشن شپ کے سوا سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ہے، مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حائضہ عورت سے فائدہ اٹھانے کا متعلق دریافت کیا گیا کہ کیسے فائدہ اس سے اٹھایا جائے، جبکہ اس کے جو ماہواری کے ڈیز ہیں، پیریڈس جو ہیں، مینسٹرل سائیکل چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، اب یہاں پر ایک لفظ ہے ازار باندھ لینا۔ حضرت عائشہ نے کہا ازار کیا ہے؟ تہ بند ہے، تہ بند ہے، یعنی کپڑا باندھنا، بھلے اسے لنگی کہہ لیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا جو تہ بند باندھ لیا، لائک کپڑا باندھنا، لنگی باندھنا، وہ تہ بند ہے۔ تو عورت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، دریافت کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہ بند باندھ لے، اس سے ہر طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اپنی وائف سے، لیکن سوائے اسپیشل ریلیشن شپ جو ہسبینڈ وائف کا ہے اس کے، وہ حرام ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو پرائیویٹ پارٹ ہے شرمگاہ کے علاوہ حائضہ عورت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ مانع حیض ادویات کے استعمال کے متعلق، یعنی کہ حیض کو منع کرنا، روکنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت کے لیے ماہواری روکنے والی، مینسز روکنے والی ادویات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اسے صحت کے حوالے سے کوئی ضرر نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر ایسا کرے۔
لیکن اس کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر رضامند رہے اور ایسی ادویات سے پرہیز کرے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں ذرا، خواتین جو ہے میرے پاس آتی ہیں خواتین کہ جی ہم جو ہے وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں گولیاں عمرے والی دے دیں، لکھ دیں، ہم لے لیں، آپ کے پاس ہیں تو دے دیں، ہم نے جانا ہے تو اسی دوران ہمارے جو ہے وہ جن دنوں عمرہ ہے یا حج ہے تو ہمارے مینسٹریل سائیکل سٹارٹ ہونے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اتنے دن جو ہے وہ ہمیں ہیز نہ آئے، ماہواری نہ آئے، پیریڈز نہ آئے، ہمیں گولیاں دیں یا ہمیں لکھ دیں۔ میں لکھ کے دیتی ہوں ان کو، لیکن میں پہلے پوچھ لیتی ہوں، کچھ میرے جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کو وہ مسئلہ تو نہیں، اسٹمک پرابلم تو نہیں ہے، اور اگر وہ پھر بھی ضد کریں نا جن کو صحیح نہیں ہوتی، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پہ لکھوا رہی ہیں، تو اگر آپ بعد میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مینسز آپ کے واپس آئیں، ڈسٹرب ہو جائیں، آپ کو ٹریٹ کروانے کی ضرورت پڑے، یا آپ کا جسم پہ کوئی یعنی کہ الرجی وغیرہ ہو جائے، یا کچھ بھی ایسا، اگر پھر کہیں تو میں لکھ دیتی ہوں یا دے دیتی ہوں، اگر نہ کہیں تو نہیں دیتی یا نہیں لکھتی، لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لکھ دوں یا دے دوں تاکہ ان کے جو دن ہے نا آگے چلے جائیں۔ بعض تو رمضان میں آتی ہیں باجی آخری 4 دن جڑے اور روزے چھٹ جانے، میں نہیں چھٹنے، مجھے گولیاں دو، میں 3-4 دن جو ہے میں گزارنا چاہتی ہوں کہ میرے پیریڈ نہ آئیں، میں نے سارے روزے رکھے ہیں، شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے نا، تو میں ان کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتی کہ جی اگر تو لینی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ، میں نے نہیں دینی، آپ لے رہی ہیں یا لکھوا رہی ہیں اپنی ذمہ داری پہ۔ اور بعض جو تھوڑا سا اکھڑ ہوتی ہے نا، میں تو ان کی ریکارڈنگ بھی کر لیتی ہوتی ہوں، موبائل چلا کے رکھ لینا ہے تاکہ وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ آپ سے میڈیسن لے کے گئے تھے تو یہ ہمیں نقصان ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں ان کو ساری حقیقت پہلے بتا دیتی ہوں، یا تو وائس ریکارڈ کر لینی یا میں نے ویڈیو چلا کے رکھ دینی ہے، تاکہ اگر بعد میں وہ آئیں بھی میرے پاس تو میں ان کو دکھاؤں کہ یہ آپ نے اپنی ذمہ داری پہ اپنی مرضی سے مجھ سے لکھوائی یا لی ہے، میں نے نہیں آپ سے کہا تھا کہ یہ کھائیں، میں نے آپ کو سارے نقصانات بتا دیے تھے، پتہ ہوتا ہے نا پیشنٹس اس قسم کے ہیں یہ والے، تو یہ بعد میں جو ہے وہ میرے پہ الزام دیں گے تو فائدہ، جبکہ میں تو حقیقت بتا چکی ہوں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی نے بھی ان گولیوں کے جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے، جن کو ہوتا ہے نا کہ یہ عمرے کے یا حج کے دنوں میں اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی نے بھی ان گولیوں کے جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق بتایا جو حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی یہ تو حرام تھا، وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اسے 5 نے روایت کیا ہے، حاکم اور ابن قطار نے اسے صحیح اور ان کے علاوہ دوسروں نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حیض عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہے، سورہ بقرہ میں ہے 222 آئی تھنک اس کی حدیث ہے، سوری آیت ہے اس کی 222 اس سورہ بقرہ کی جو ہے وہ ایک آیت ہے، آئی تھنک جہاں تک میرے خیال میں ہے، حیض کے حوالے سے فَأَتَازِلُ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ تو اس سورۃ بقرہ کی یہ کچھ حصہ ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ میں نے اس کی نا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے آگے بھی یعنی کہ یہ تھوڑی سی آیت، اس آیت نمبر 222 ہے، اس کا کچھ حصہ ہی ہے جو آپ کے سامنے رکھا میں نے، اتنا ہی جتنا یہاں پہ ٹاپک چل رہا ہے، باقی یہ ہے کہ آگے بھی ہے یہ حدیث، شروع میں بھی 2-1 لفظ ہیں، تو یہ میں نے اتنا حصہ رکھا ہے جتنا یہاں بنتا تھا۔ سورہ بقرہ آیت 222، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حائضہ عورت سے مباشرت حرام ہے، ان کا جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے حرام ہے۔ امام ابن حجر نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوران حیض ماہواری کے دوران اپنی وائف سے، بیوی سے ہم بستری کرنے والے پر دینار یا نصف دینار کفارہ لازم ہے، اور توبہ استغفار تو ہے ہی۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ایسے شخص پر کفارہ لازم نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استغفار ہی لازم ہے۔ ہمارے علم کے مطابق پہلا موقف ہی قابل ترجیح ہے، کیونکہ حدیث کے قریب ہے
शेख इब्न असीमीन रहमहुल्लाह और शेख अब्दुर्रहमान सादी रहमहुल्लाह ने भी इसी के मुताबिक फतवा दिया है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि दिनार या निस्फ दिनार का तयन कैसे करें हम, कि दिनार और निस्फ दिनार कितना है। तो इस सिलसिले में बेहतर है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर को पेश नज़र रखा जाए। वो बयान करते हैं कि अगर अयाम माहवारी की इब्तिदा में हम से गलती हो जाए तो दिनार, और अगर खून के यानी कि ब्लड के इनक़ता पर, उसके ख़त्म होने पर या ख़त्म होने वाला है उस पर यानी कि इनक़ता पर, अपने पास से तो कुछ नहीं, ये उन्हीं के हिसाब से है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला अपने पास से एक लफ्ज़ भी जो है मुँह से ना निकलवाए। तो अगर ब्लड के इनक़ता पर हम बिस्तरी करें तो आधा दिनार सदका करेगा। एक और रवायत में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर जमा के वक्त सुर्ख खून आ रहा हो तो दिनार, और अगर जर्द हो तो आधा दिनार सदका करेगा। आज का लेसन हमारा इतना ही इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी का जो लेसन है, बाकी का जो टॉपिक है और उस हवाले से जितनी भी अहादीस हैं हम इंशाअल्लाह ताला कल इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।